سورت مومنون اور سورت نور مشتمل ہے، اور آخر تے سورت فرقان دے 2 رکوع بھی 18ویں سپارے کے اندر پڑھے گئے۔ سورت مومنون نام گزرا ہے کہ مومنہ دی سورت، ایمان والے دی سورت، انہاں دا ذکر، اور سب تو ابتدا دے اندر اللہ کریم نے 18واں سپارہ بھی تو شروع ہوتا ہے اور سورت مومنون بھی تو شروع ہوتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ او مومن فلاح پا گئے، او مومن کامیاب ہو گئے جنہاں دیاں نمازاں دے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ اگے اللہ کریم نے ابتدائی 9-10 آیتاں دے اندر ایمان والے دی صفتاں بیان فرمائی ہیں کہ جڑے لغویات تو بچدے نا، وقت اپنا ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اللہ دا ذکر، اللہ دے پیارے محبوب دا ذکر، نمازاں، روزے، تلاوت درود شریف، اس طرح وقت جڑے گزاردے ہیں وہ مومن کامیاب نے۔ اور خاص طور پہ جنہاں دی نماز دے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع خضوع دی تفصیل حدیثاں دے اندر ملتی ہے کہ نماز دی حالت دے اندر بالکل ہمتن گوش ہو کے اپنے مالک وال توجہ ہوئے، دل و دماغ دے اندر رب دی ذات جڑی تو سمائی ہوئے، رب دے انوار و تجلیات سمائے ہون بندے دے، روحانی طور تے بھی جسمانی طور تے بھی۔ نظر جڑی وہ اپنی اس نے ادھر ادھر نہ پھیرے، اکھاں ادھر ادھر نہ پھیرے، اور نظر جس جگہ تے حکم اتھر نظر رکھے، تے اس میں آخر نے خشوع اور خضوع۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے، امانت کی خیانت نہ کرنے والے، امانتاں جنہاں دنوں میں امانت پیش کرنے والے، اور اگے جا کے پھر اللہ کریم نے خاص طور سے فرمایا کہ اپنی نماز دی حفاظت کرنے والے، نماز کو ضائع نہ کرنے والے، وہ مومن ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے انسان، تیری تخلیق جڑی ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کے جڑے مراحل نے سارے میں ذکر فرمایا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفے چ پھر خون بنتا ہے، خون چ پھر لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے چ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پھر اسی انسان کی تخلیق شروع کرتے ہیں، پھر وہ ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کی صورت تخلیق کر دینا، خوبصورت انسان بنا دینا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ برکتہ والی اللہ کی ذات ہے جس نے اتنی خوبصورت انسان کو صورت عطا فرمائی۔ اگے پھر اللہ کریم نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا جنہاں سے گوشت کھانے، جنہاں دودھ پینے، اپنے نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر اگے اللہ کریم نے خاص طور پہ سارے رسولوں کا ذکر کرو کہ یا رسول کلوا من الطیبات، سارے نے حکم دیتا کہ طیب تے پاکیزہ رزق میرا کھاؤ۔ نبیوں نے حکم ہے، رسولوں نے حکم ہے، تو سان تو پھر زیادہ تاری کہ اولا حکم ہے کہ تسی بھی پاکیزہ غذا کھاؤ، طیب طاہر غذا کھاؤ۔ جب بندہ طیب طاہر غذا کھاتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ جسمانی روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ اس صورت آخری رکوع وچ اللہ کریم نے ذکر فرمایا کافراں دا، ایمان والے دا تقابل کیتا۔ یہ جڑے کافر نے دنیا دے اندر ایمان والے نے دعا کرن تو روک دے، اللہ دی بارگاہ جیسے دعا کرتے ہیں تے کافر روک دے کہ تسی کیوں منگتے ہو اللہ کو، دعا نہ کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا جڑے دعا تو روک دے نا، جدو کل قیامت والے دن انہاں دا حشر سامنے آئے گا، اس وقت انہوں نے پتہ لگے گا جڑے منگن والے اللہ کریم نے اس دن عزت عطا فرمایا۔ جڑا مالک دی بارگاہ سوال کردا نا، اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، وہ جدو اس غنی دے دربار تے اس دے بندے مخلوق گڑا کے منگدے تے اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کافر جڑے انہاں بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ اللہ کو کیوں منگدے۔ اللہ کریم نے تو بڑی وضاحت فرمائی کہ قیامت والے دن جدوں انہاں مومناں نوں، ایمان والے نوں، منگن والے نوں، سوال کرن والے نوں، سوالی نوں جدوں عزت عطا فرماواں گا، ارحم الراحمین تے لفظ فرمانے کہ میں انہاں تے اپنا جدوں زبردست رحم فرماواں گا، ادوں پھر پریشان ہون گے، ادوں کہن گے کاش کہ پھر اسی بھی انہاں دے نال ہوندے۔ لیکن اس وقت جڑا ایمان لیاونا یا افسوس کرنا کم نہیں آئے گا۔ اج دنیا تے سن موقع